لگتا ہے روزہ نبی کا کہ عرش اعظم سے بھی پیارا رہا عرش اعظم سے بھی پیارا رہا اور مجھے کو لگتا ہے روزہ نبی کا مجھے کو لگتا ہے روزہ نبی کا اور بلبلے سدرۃ المنتہا سے کہ بلبلے سدرۃ المنتہا سے اور پوچھے کیا نبی کا کہ بلبل بہت ہی متفکر رہتے ہیں مکاتب کے سلسلے میں، جن کے ذہن و مزاج میں یہ بات رہتی ہے کہ جتنے بھی مکاتب ہو منظم ہو، اس لیے معاشرے کے اندر اگر مکاتب منظم ہوں گے، مکاتب مضبوط ہوں گے تو ہماری نئی نسلوں کے اندر دین و عقائد بھی مضبوط ہوں گے۔ بہت ہی متفکر نظر آتے ہیں، بہت ہی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی سفریں کرتے ہیں۔ وہ نام ہے مفکر، وہ نام ہے حضرت مولانا محمد عبدال صاحب المظاہری دامت برکاتہ، مبلغ جامعہ رشید العلوم چترا۔ حضرت سے گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی کلمات عالیہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتظامیہ تھوڑی محنت کرے، انتظامیہ محنت کرے، بچے کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے عمر دراز بھائی بزرگ لوگ کھڑے ہیں، اس لیے انتظامیہ تھوڑی محنت کرے اور بچوں کو دریوں پر بیٹھا کر بڑے لوگوں کو کرسیوں پر بیٹھانے کی کوشش کرے۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کا راج سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا۔ مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں، میرے جوان بھائیوں، اصل تقریر انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالواجد چترویدی صاحب، اس کے بعد ہمارے محسن و مشفق حضرت مولانا مفتی شعیب عالم صاحب قاسمی، استاذ حدیث جامعہ رشید العلوم چترا کی ہوگی۔ پروفیسر صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے، ان کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ کا تعلق تھا، ان کے فرزند ارجمند جو ابھی چترا میں سجادہ نشی ہیں، حضرت مولانا حسنین صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے بیچ۔ انہی کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ آپ اپنے پیر کے بیٹے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
میں صرف درخواست کرنے کے لیے یا نعت جب لوگ پڑھے نا تب جتنا ایکو مانگے اتنا دیتے رہے. مسئلہ جب تقریر کا ہے تو مقرر زیادہ دیر بولتا ہے، اس کا گلا پھنستا ہے پہلی بات، اور یہ چڑچڑاہٹ ان کی آواز میں ہوگی تو وہ آدھی تقریر کر کے بیٹھ جائے. اس کو سمجھو. میں ایک درخواست بہت درد دل سے کرنے کے لیے آپ کے بیچ آیا ہوں. دنیا کی ہر قوم میں یہ دیکھا گیا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات پڑھی گئی کہ جب کوئی قوم ذلیل ہونے لگتی ہے، رسوا ہونے لگتی ہے، اپنا وقار اس کا مجروح ہونے لگتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں اس کو عزت و احترام سے نہیں دیکھا جانے لگتا، تو وہ اپنی گراوٹ پر غور کرتا ہے، وہ اپنی اس ذلت و رسوائی پر غور کرتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. قرآن کے اعلان کے مطابق وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی حکومت ہوگی، تم ہی دنیا پر حکمرانی کرو گے، ہر چہار جانب تمہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. لیکن میرے دوستو، کیا قرآن غلط ہے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. پھر میرے بھائیوں تھوڑا اب غور کرنے کا وقت آ گیا. یوں ہی تقریریں سن لینا، جلسوں میں شریک ہو جانا اور اس کے بعد گھر جا کر اپنی پرانی زندگی گزارنا، یہ وقت باقی نہیں رہ گیا. آپ وہی تھے کہ آسمان کے ستاروں پر اگر آپ کی انگلیاں اٹھتی تھی وہ آپ کی غلامی کرنے کو تیار تھے. آپ وہی تھے کہ جب دریا اور سمندروں پر آپ نے حکم کیا کہ مجھے راستہ دو، مجھے اس پار جانا ہے، دریاؤں نے، سمندروں نے آپ کو راستہ دیا. آپ نے جنگلی جانوروں کو کہا کہ میں یہاں ٹھہروں گا، محمد کے سپاہی آ گئے ہیں، تم یہاں جس جگہ کو خالی کر دو. تاریخ لکھتا ہے کہ تمام جنگلی جانوروں نے مسلمانوں کو اور محمدی لشکر کو، اسلام کے لشکر کو رہنے کے لیے پورا جنگل خالی کر دیا. شیر بھی چلے گئے، چیتے بھی چلے گئے، سانپ بھی چلے گئے، بچھو بھی چلے گئے. آپ کو ہر لوگ، ہر شخصیت، ہر طاقت محبت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. آج ہوا کیا ہے؟ کیا قرآن بدل گیا؟ کیا نبی کا ارشاد بدل گیا؟ کیا اللہ کے وعدے بدل گئے؟ نہیں 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 میرے دوستو، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے. اور یاد رکھ لیجئے، یہ بڑے بڑے مکانات آپ کو عزت نہیں دے گی. دولت سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، بادشاہ سے آپ کو عزت نہیں ملے گی. خدا کی قسم میں ایک درد کی بات کہہ رہا ہوں، حالات یہ بتاتے ہیں. خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں، آپ کو، ہم کو، پوری امت مسلمہ کو عزت پھر وہی صحابہ کے جیسے زندگی سے ملے گی. ہم نے اپنے سبق کو بھولا، ہم نے نبی کی زندگی کو پسے پشت ڈالا. نتیجہ یہ پہنچا کہ دنیا کے ہر لوگ ہمیں زندہ چبانے کے لیے تیار کھڑا ہے. مسلمانوں، ہم تو وہ تھے کہ ہم نے دشمنوں کے لیے دعائیں دی، دشمنوں نے ہمارا احترام کیا. کیا نبی کے وہ اخلاق ہمارے ذہنوں کے سامنے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آتے تھے، بڑھیا روزانہ کوڑا اپنے گھر کا آپ کے سر پر ڈالا کرتی تھی. ایک روز کوڑا نہیں آیا، نبی انتظار میں کھڑے ہو گئے، دروازے پر دستک دیا، اندر سے آواز آئی کہ بوڑھی ماں بیمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ماں کے حالات سے جائزہ لیا اور پھر ان کے لیے دواؤں کا انتظام کیا. مسلمانوں، کیا یہ اخلاق آج ہم میں باقی ہے؟ ہم لوگ پریشان ہیں اپنے معاشرے سے. تقریباً آدھی آبادی ہم لوگوں کی ایسی ہے جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑائی. آدھی آبادی.
مسلمانوں کو عزت قرآن کی بنیاد پر تھا، مسلمانوں کو عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں تھا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے، ہمارا اس وقت تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہماری کسی چیخ و پکار کا جواب کوئی دینے والا نہیں ہے، سوا اللہ کی ذات ہے جو ہماری مدد کے لیے آج بھی تیار ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم ہماری مدد تو کرو، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا۔ ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا استنجا، ہمارا رات کھلا، ہمارا شادی بیاہ غور کرنا ہوگا۔ سن کر کے مزے لے کر کے چلے گئے اور آج تک جاتے آ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ سن لیا جائے، خوش ہو لیا جائے، مزاج اچھا ہو جائے اور چلے جائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تقریر تو ہر آدمی کرتا ہے، تقریباً میں یہ بات کھلے عام کہا کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کھایا ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو 90% مسلم آبادی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کھاتی۔ اکثر لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیسے جایا کرتے تھے۔ آج یہ مدارس جس کو ہم معمولی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ بیچارہ نابینا قاری حسن محنت کر کے اس علاقے میں علم کا چراغ روشن کیا۔ آپ یہاں کے پڑھنے والے بچوں کا جائزہ لیں، روزمرہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتوں پر عمل کیا ہے تقریباً تمام بچوں کو وہ سنتیں یاد ہے۔ کس لیے؟ مرنے کے بعد دعا کرنے کے لیے نہیں، یاد اس لیے کرایا گیا تھا کہ نبی کی زندگی ہمارے گھروں میں ان بچوں کے ذریعے سے آئے، لیکن حالات بدل گئے اور یاد رکھ لیجئے، یہ کھلی بات کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان یہ سوچتا ہوگا کہ نبی کا وہ اعلیٰ اخلاق چھوڑ کر کے دنیا میں ہم عزت کی زندگی گزاریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شہر کے بالکل قریب ہوں، تم آہستہ سے بھی مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن پکارنے والے کا ایمان اللہ سے اور نبی سے مضبوط ہوگا، تب اللہ سنے گا ہماری بات۔ اور اگر ہم نے مضبوط نہیں کیا، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو طریقہ زندگی ہماری ہے، میں یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ جب تک نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، کون لائے گا بھائی؟ کون لائے گا؟ صرف مسلمان نام کر کے رہ کر کے اور اللہ کی عزت پالو گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی کے حالات ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی نبی کی زندگی کو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کے اپنائیں۔ ہمارا ہر عمل پہلے غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا، ہم بھی ویسے کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ چیز آئے گی تب عزت ملے گی، اور اگر نہیں آئی تو ذلت سے ذلت اور قہرائی میں چلتے چلے جائیں گے، کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ قوم جو اپنی ذلت و پستی کے بارے میں سوچتی ہے، غور کرتی ہے اور اس کے علو شان اور اعلیٰ مرتبہ پر جانے کے طریقے کو ڈھونڈتی ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اور جس نے سوچنا چھوڑ دیا، اس وقت کا 90% مسلمانوں کا طبقہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کہاں تھے، کیا ہو گئے، سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے بڑے لوگ حاضر ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس پر غور کیجئے اور اپنے آپ کو سوچنے والا بنائیے۔ رات کی تنہائی میں جب بستر پر جائیے تو سوچئے، صبح اٹھا ہم نے کتنا کام اپنی شریعت، قرآن اور سنت کے مطابق کیا،
اور کتنا کام ہم نے نبی، شریعت اور اللہ کے قانون کے خلاف کیا، اس پر غور کیجئے۔ کتنا گناہ کیا۔ روز اگر غور کرنے کی عادت بن جائے گی تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان میں عزت سے ہمکنار فرمائے گا۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے اس کا دامن جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں کم سے کم، امت کے بارے میں تو سوچنے والے بہت کم رہ گئے۔ میں اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے، ہم منصب دوستوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ سوچئے، امت کے بارے میں سوچئے، اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچئے، کہاں جا رہے ہیں لوگ، کیسے ان کو راہ راست پر لایا جائے، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کیجئے۔ سوچئے، سوچیں گے اللہ کامیابی دے گا۔ نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے نہ سے، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کی جگہ زندگی بولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔